اعتکاف کے بنیادی طور پر 3 قسمیں ذکر ہوتی ہیں، ایک ہے واجب اعتکاف، اور ایک ہے سنت اعتکاف، اور ایک ہے نفل اعتکاف۔ واجب اعتکاف اس کو کہتے ہیں کہ کوئی مومن مسلمان اپنے اوپر منت مان لے اعتکاف کی۔ مثال کے طور پر یوں کہے، اگر میرا یہ فلانا کام ہو گیا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے 5 دن اعتکاف کروں گا۔ اب اس نے 5 دن کے اعتکاف کرنا اپنے اوپر ضروری اور واجب کر لیا ہے، لہٰذا یہ 5 دن روزہ بھی رکھے گا اور اعتکاف بھی کرے گا۔ اور دوسرا قسم اعتکاف کا ہے سنت، اور سنت اعتکاف اس کو کہتے ہیں جو رمضان کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے، اور اس کا پورا نام ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ سنت مؤکدہ تو اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے زندگی بھر اس اعتکاف کا اہتمام فرمایا ہے، اور علی الکفایہ اسی لیے ہے کہ اگر محلے میں سے ایک شخص بھی بیٹھ جائے تو سب کی طرف سے ذمہ ادا ہو جائے گا، اور اگر کسی عذر کی وجہ سے اس محلے سے کوئی نہیں بیٹھ رہا ہے تو اس محلے والوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اوپر سے اس گناہ کو ہٹانے کے لیے دوسرے محلے سے کسی شخص کو لے آئیں اور اعتکاف کے لیے بٹھا دیں تاکہ گناہ سے بچ جائیں۔ اور تیسری قسم اعتکاف کی نفل اعتکاف۔ نفل اعتکاف کے متعلق فقہا فرماتے ہیں کہ اس کے لیے نہ کوئی وقت مقرر ہے اور نہ اسی طرح کوئی وقت کی تحدید ہے کہ اس وقت میں بیٹھنا ہے اور اتنا بیٹھنا ہے، کوئی چیز اس کے لیے مقرر نہیں ہے، بلکہ آپ اس نفل اعتکاف کو زندگی بھر کا معمول بنائیں کہ جب بھی آپ مسجد میں اندر آئیں اور اپنا دایاں پاؤں اندر کرو اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھو تو اپنے دل میں نفل اعتکاف کی نیت بھی کر لیا کرو کہ جب تک میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں رہوں گا اعتکاف کی نیت سے رہوں گا۔ اور اعتکاف کی اپنی معنی ہے رک جانا، الحبس، ٹھہر جانا، کہ جب تک میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں ٹھہرا رہوں گا تو میری نیت اعتکاف کی ہے۔ لہٰذا اب جتنی دیر تک یہ نیت کرنے والا مسجد میں رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو اجر ثواب دیتے رہیں گے۔ لیکن اس نفل اعتکاف کی فضیلت عام دنوں کے بنسبت رمضان میں اور بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ رمضان میں نفل عبادت وہ فرض کے درجے پر آ جاتی ہے، اور فرض عبادت اللہ تعالیٰ 70 درجے سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اجر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کتنی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور رمضان پہلے میں نے بتا دیا تھا کہ اس کا ایک ایک لمحہ بہت انتہائی قیمتی ہے۔ اگر ایک آدمی نے مسجد میں آ گیا اور اسے اعتکاف کی نیت کرنا یاد نہیں رہا، مسجد میں بیٹھ گیا ہے، سنتے بھی پڑھ لیے یا کچھ پڑھا یا نہیں پڑھا ہے، پھر اس کو یاد آ گیا کہ میں نے تو اعتکاف کی نیت نہیں کی ہے، وہیں پر اعتکاف کی نیت کر لے۔ بس نیت کا تعلق دل سے، دل میں کہہ دو کہ یا اللہ میں تیرے گھر میں اعتکاف کی نیت سے آیا ہوں، یا اللہ تیرے گھر میں اعتکاف سے ہوں، بس اپنے الفاظ میں آپ اپنے دل میں کہہ دیں۔ اور اسی طرح نفل اعتکاف یہ زندگی بھر کا معمول ہونا چاہیے۔ دیکھو میں ہر بیان میں بار بار کہتا ہوں تاکہ ذہن میں یہ بات بیٹھے۔ شیخ زکریا صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے جو والد گرامی ہیں وہ جب مسجد میں داخل ہوتے تو اعتکاف کی نیت تیز آواز سے بھی کر لیا کرتے تاکہ اگر کسی کو یاد نہ ہو یا کسی کا خیال نہ ہو یا کسی کو پتہ نہ ہو تو اس کو بھی پتہ چل جائے اور اس کا بھی خیال ہو جائے اور وہ بھی نیت کر لے۔ تو کبھی کبھی ایسے بھی کرو کہ جب مسجد میں داخل ہونے لگو بس نویت میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، تو دوسرے بھی نیت کر لیا کریں گے۔ اور اس نفلی سب سے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں ہر مومن مسلمان اعتکاف کرنے کی نیت کرے اور اعتکاف کرنے کے لیے کوشش کرے،
اور جیسے ہم مرد حضرات کی ذمہ داری ہے کہ ہم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنے کی نیت بھی کریں اور کوشش بھی کریں، اسی طرح ہم اپنے گھر میں اپنی ماؤں بہنوں کو بھی بتا دیں کہ وہ بھی رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنے کی نیت بھی کریں اور کوشش بھی کریں۔